الحمد لله الكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون ل50 امرأة قيم الواحد أو كما قال عليه السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مغترب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء وخلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدنا سهل لنا شغالنا امدادكن امدادكن ازمند غم آزادكن در دین و دنیا شادکن یا غوث اعظم دستگیر یا حضرت سلطان شریک سید الشاہ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه أجمعين. آج میں جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس موضوع کا نام ہے اور جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا اس کا نام قیامت اور اس کی نشانیاں. کیونکہ کل جو دن گزرا وہ ایک طرح کا ایسا دن تھا کہ جس دن کو علماء نے لکھا کہ سورج گرہن جو ہے یہ اللہ رب العزت کے قہر کا اس کے جلال کے ظہور کا دن ہے. اس کی علامت ہے کہ جو ہے یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو قیامت کب آئے گی, قیامت میں ہوگا کیا, قرب قیامت میں کیا ہوگا, قیامت کی علامات کیا ہیں, اس کے آنے کی نشانیاں کیا ہیں, اس کے بارے میں انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے اس موضوع پر جو ہے آپ کے سامنے اس عنوان کے حوالے سے بات کروں گا. یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ بظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ 7 افراد ایسے ہوں گے, 7 اشخاص ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. کیونکہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا محشر کے روز. یہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. وہ 7 افراد, ایک روایت میں 7 افراد کا ذکر ہوا اور ایک روایت میں 3 افراد کا ذکر ہوا.
جس روایت میں 3 افراد کا ذکر ہوا، وہ 3 افراد یہ بیان فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ 3 اشخاص، 3 افراد ایسے ہوں گے کہ جو معاشر کی تپتی ہوئی دہتی ہوئی دھوپ میں اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے انہیں اپنے غضب سے محفوظ و مامون فرمائے گا۔ وہ 3 افراد کون ہوں گے؟ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ پہلا شخص وہ ہوگا کہ جو ماں باپ کا فرمانبردار ہوگا، جو ماں باپ کی فرمانبرداری کرنے والا ہوگا، وہ شخص محشر کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ دوسرا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ احیاء سنت کرنے والا، کہ میری سنتوں کو زندہ کرنے والا، میری سنتوں کے پیغام کو عام کرنے والا۔ اور تیسرا، وہ شخص کہ جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک کرنے والا، وہ شخص بھی اللہ بھی محشر کے روز ان پر مہربان ہو جائے گا، اور اللہ اس درود پاک کی کثرت کرنے والے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ محشر کا روز یہ کوئی معمولی دن نہیں۔ محشر کے دن کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ آج ہم جس زمین پر رہتے ہیں، اس زمین میں قوت جاذبہ پائی جاتی ہے، یعنی یہ گرمی کو، تپش کو جو ہے جذب کرنے کی جو ہے صلاحیت رکھتی ہے، مگر اس وقت تو یہ زمین نہیں ہوگی، بلکہ اس وقت وہ زمین ہوگی کہ زمین بھی آگ برسا رہی ہوگی، آگ اگل رہی ہوگی۔ اس وقت زمین جو ہوگی وہ تانبے کی زمین ہوگی، اور سورج ابھی چونکہ پلٹا ہوا ہے، اپنی پیٹھ پھیرے ہوئے ہے، ابھی جو ہے پیٹھ کے بل ہے، مگر اس وقت سورج جو ہے پلٹ جائے گا اور سورج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورج ابھی دور ہے، کروڑ میل جو ہے وہ ابھی سورج انسانوں سے، اس مخلوق سے دور ہے، مگر اس وقت سورج جو ہوگا وہ قریب ہوگا۔ 1.25 میل کے فاصلے پر سورج جو ہوگا وہ اس کے قریب ہوگا۔ اور پھر چونکہ اس کائنات میں بندہ جب آیا تو ایک مدت معینہ تک جو ہے اسے محدود رکھا گیا کہ بھئی تیری زندگیوں کی ایک مدت ہے، ایک تعین، ایک خاص کر دی گیا، ایک وقت کو جو ہے خاص کر دیا گیا، ہمیشہ بندے کو جو ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں نہیں رہنا، اور یہی دنیا ہی سب کچھ نہیں، بلکہ اس کے علاوہ ایک اور جہاں ہے، ایک اور عالم ہے جسے عالم کائنات کہا جاتا ہے۔ پہلے عالم کائنات میں جانے سے پہلے اسے برزخ کا مقابلہ کرنا پڑے گا، برزخ کا سامنا کرنا پڑے گا، برزخ کی جو کائنات ہے پہلے اس مرحلے سے اسے گزرنا پڑے گا، اور پھر وہ مقام، وہ جگہ کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں ذکر کیا گیا کہ ایک مخصوص جگہ ہے، وہاں پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک دھماکہ ہوگا، ایک زوردار جو ہے، ایک ایسا جو ہے دھماکہ ہوگا، ایک ایسی جو ہے آواز پیدا ہوگی کہ جس کی وجہ سے جو ہے زمین بھی، جتنے خزینے زمین میں، جتنے دفینے، جتنے خزانے زمین میں محفوظ ہوں گے، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہوگا وہ سب کچھ باہر نکل آئے گا۔ وہ ایسا زوردار جو ہے، ایسی زوردار آواز ہوگی، اور ایک سور پھونکا جائے گا، اور وہ سور حضرت اسرائیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ جب وہ سور جو ہے جب آپ سور پھونکیں گے تو سور بڑھتے بڑھتے اس کی آواز سور کی آواز بڑھتے جب کانوں تک یہ آواز آئے گی تو اس آواز میں اتنی تیزی ہوگی کہ کان کے پردے پھاڑ دے گی۔ یہ معاشر جو ہے قائم ہونے سے پہلے ان علامتوں کا ظہور ہوگا، اور پھر لوگ جو ہیں وہ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے، اور چونکہ ہم مردے کو دفناتے کفن میں ہیں، مگر جب زمین انہیں جو ہے اگلے گی، جب زمین سے یہ نکلیں گے تو اس وقت یہ برہنہ ہوں گے،
ان کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں سے لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے، جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، کفن نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دن شرم و حیا نہیں ہوگی؟ کسی کو شرم نہیں آئے گی، کسی کو حیا نہیں آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یعنی معاملہ یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے، سرکار علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس وقت تو اتنی جو ہے بری حالت ہوگی کہ کسی کو ہوش ہوگا تو شرم آئے گی، کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا، لوگوں کو جان کے لانے پڑے ہوں گے، اور ایسی جو ہے نفسا نفسی جو ہے لوگوں میں چھائی ہوئی ہوگی، پسینوں میں لوگ شرابور ہو رہے ہوں گے، اور وہ اعمال کے کرتوت، سیاہ اعمال کی کرتوتوں کی وجہ سے کہ اس کے جیسے عمل، جس طرح کے بھی اس کا کردار ہوگا، جس طرح کے بھی اس کے برے اعمال ہوں گے، اس کے مطابق اسے جو ہے عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، اور پھر کوئی جو ہے ٹخنوں تک پسینوں میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی جو ہے کمر تک، یہاں تک کہ کوئی اس سے بھی زیادہ جو ہے پسینوں میں شرابور ہوگا، ڈوب رہا ہوگا۔ اور اس پسینے کے بارے میں سرکار دو عالم فرماتے ہیں یہ وہ پسینہ نہیں ہوگا جو ہمارے جسم پر آج پسینہ آتا، نہیں، فرمائیں کہ اگر اس وقت ان ظالموں پر جو پسینہ آ رہا ہوگا، اگر اس پسینے کا ایک قطرہ اٹھا کر احد پہاڑ پہ گرا دیا جائے تو وہ احد پہاڑ پگھل جائے، اتنا جو ہے وہ خطرناک وہ پسینہ ہوگا اور بدبودار پسینہ ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اس کائنات کے رہنے والوں کو سنگا دیا جائے تو کوئی انسان تو کیا جانور بھی زندہ نہ رہے، اتنا سخت جو ہے عذاب کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ اور وہ سخت دن، وہ جو سخت دن ہے، وہ جو سخت یوم ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ اور قیامت کا دن، جو قیامت کی سختیاں ہیں، قیامت کے دن کی جو قیامت کی گھٹن کا جو معاملہ ہے، وہ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بسر کیا ہوگا تو پھر وہ قیامت کی سختیوں سے بالکل محفوظ رہیں گے، انہیں قیامت کے دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی غم کا، کوئی پریشانی کا انہیں سامنا جو ہے کرنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے عرش کے ٹھنڈے سائے میں ہوں گے، وہ مزے لے رہے ہوں گے۔ اور یہاں تک کہ ان نیک لوگوں کو، ان نمازیوں کو، جو ایسے لوگ، ایسے نیک کہ جو گرمی کو برداشت کرتے ہوئے، پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے گرمی میں بھی انہوں نے روزے جو ہے نہیں چھوڑے، روزوں کا گرمیوں کے اندر بھی انہوں نے اہتمام کیا اور عبادت کی تو صرف و صرف اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کی عبادت نہیں، ریا کی عبادت نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے عبادت کی۔ تو جو نیک اعمال کرتے رہے، جو نمازی رہے، جو روزے دار رہے، جو حاجی رہے، جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے رہے، گزارتے رہے، تو ان نیک لوگوں کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں جو ہے حوض کوثر پلایا جائے گا۔ حوض کوثر جو برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، یہ ایسا پانی ہے کہ جب اس دن جو ہے قیامت کے دن جب یہ حوض کوثر انہیں پلایا جائے گا تو یہاں جو ہے مفسرین نے، شارحین نے لکھا کہ جب وہ حوض کے جام سے جو ہے سیراب کیے جائیں گے تو 50,000 سال کا، اگرچہ قیامت کا ایک دن ہے لیکن 50,000 سال کا دن گزر جائے گا، انہیں دوبارہ پیاس نہیں محسوس ہوگی، دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے،
سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلہم اللہ بظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن اگرچہ سختیوں والا دن ہے، قیامت کا ایک دن جو ہے 50,000 سال کا دن، زمین تانبے کی، سورج 1.25 میل پر، اگرچہ سختیاں جو ہے اس دن بڑھتی جائیں گی، وہ دن وہ مرحلہ جو ہے سختیوں والا ہے، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومنین کے لیے نوید سنا رہے ہیں، بشارت سنا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے. فرمایا کہ 7 اشخاص ایسے ہوں گے، 7 افراد ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جن پر سختیاں جو ہے ڈالی نہیں جائیں گی، جو سختیوں سے محفوظ و مامون رہیں گے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلا وہ شخص ہوگا جو عادل حکمران ہوگا، جو منصف ہوگا، جو انصاف کرنے والا ہوگا، جو مومنوں کے، مسلمانوں کے حال زار پر رحم و کرم کرنے والا ہوگا، انہیں جو ہے مشقت میں ڈالنے والا نہیں ہوگا، مہنگائی جو ہے کمر توڑ مہنگائی کر کے لوگوں کو بے روزگار کرنے والا جو ہے ایسا حکمران کہ جو لوگوں پر جو ہے مسلط ہو جائے اور مسلط ہو کر اپنی عیش و عشرت کا تو اسے فکر رہے، اور جو ہے وہ بس جو ہے 2-4 باتیں اسے ذکر کر کے کہ چھوڑوں گا نہیں، سب کو جو ہے جیلوں میں ڈال دوں گا، یہ کر دوں گا، مگر کیا لوگوں کے معاش جو ہے تباہ کر دیے، برباد کر دیا، بیڑا غرق کر دیا لوگوں کا، لوگوں کے حال زار پر اسے بالکل رحم نہیں. ایسے حکمران عادل حکمران نہیں ہو سکتے. ایسے حکمران جو ہے باقاعدہ حدیث پاک میں یہ ذہن دیا گیا، یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کی پناہ مانگو ایسے حکمرانوں سے کہ جو تم پر مسلط کر دیے جائیں. اور حقیقت ہے یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم مجھے یاد آتا ہے کہ یہ جو تم پہ ظالم اور جابر حاکم جو تم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، در حقیقت وجہ صرف و صرف اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ تمہارے اعمال کا صلہ ہوتا ہے، تم لوگوں کے اعمال ہی ایسے ہو گئے. حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ دیکھیں، آپ حاکم وقت رہے، آپ کے زمانے میں کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو شراب پیے، جو عیش و عشرت کی زندگی گزارے ہیں. آپ کے دور میں بڑی سختیاں تھیں، لوگ نمازوں کی پابندی کرتے تھے، شریعت کی پاسداری کرتے تھے. جتنا بھی جو ہے خلفاء کا دور آتا رہا، سب کا دور دیکھیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب دور آیا، آپ 5ویں خلیفہ، حضرت علی کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب تختہ جو ہے خلافت جو ہے آپ کو جو ہے تختہ تاج سے جو ہے خلافت سے جب نوازا گیا، تو آپ کے زمانے میں، آپ کے دور کے عالم یہ ہے کہ جب بیت المال میں اتنی رقم موجود تھی، کہا کہ غریبوں پر صدقہ کر دو. تو آپ کے جو وزراء تھے انہوں نے کہا کہ کوئی غریب نہیں، کوئی مسکین نہیں، کوئی محتاج نہیں، اور کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو زکوٰۃ لینے والا ہو. زکوٰۃ لینے والا بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کوئی نہیں تھا. ایسا وقت بھی گزرا ہے، لیکن پھر وہ وقت گزرتے گزرتے آج جو ہے ہمارے سامنے یہ دور آ گیا کہ لوگ بھوکے سو رہے ہیں. لوگوں کی عجیب و غریب حالت ہے. کتنے ہزار لوگ جو ہے روزانہ بے روزگار ہو جاتے ہیں. تو کتنا جو ہے نقصان ہو رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں کوئی ایسا جو ہے نیک اور صالح عادل حکمران عطا فرمائے کہ جو لوگوں کو جو ہے لوگوں پر رحم و کرم کرنے والا ہو، لوگوں پر مہربان ہو جائے، لوگوں کے جو ہے خواہشات کو، جو جائز خواہشات جو ان کے مطالبات ہیں ان کو پورا کرنے والا ہو. اور دوسرا نظام مصطفیٰ کا جو ہے قیام کرنے والا ہو، نظام مصطفیٰ کو رائج کرنے والا ہو، کیونکہ اس ملک کا نظام اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے. ہر طرح سے یہ ملک جو ہے ہر طرح کے بحران سے اسی صورت میں نکل سکتا ہے جب نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا مکمل طور پر. یہ میں گارنٹی اور یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، جس دن اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو گیا، دین تخت پر آ گیا، تو سمجھنا کہ لوگوں کی زندگیاں سنور جائیں گی. آج کیونکہ یہود و نصارہ، ہندو اور جتنے بھی کفار ہیں سب مسلمانوں کے دشمن. آج دیکھیں بھارت میں
کتنا جو ہے ظلم کیا جا رہا ہے مسلمانوں پر، کہ ان کو سٹیزن جو ہے شہریت دینے سے، نیشنلٹی دینے سے جو ہے بالکل منع کر دیا گیا۔ اب جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے جو ہے نیشنلٹی نہیں دی جائے گی، یہاں کی شہریت نہیں دی جائے گی۔ اتنا مسلمانوں کو کہا کہ تم تو دو قومی نظریے کے حامل ہو، تم تو کہتے ہو کہ ہندو اور مسلمان ہے، الگ الگ قوم ہے، جاؤ اپنا بندوبست کرو۔ تو وہاں جو ہے ان کو شہر بدر کرنے کی جو ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ حقیقت ہے کہ لوگ جو ہیں بالکل نظام مصطفیٰ اس نظام سے بالکل دور ہو گئے۔ جب تک نظام مصطفیٰ اس ملک میں نافذ نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ تبدیلی جو ہے وہ صرف نظام مصطفیٰ کا نافذ ہونا ہے۔ دوسرا جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دوسرا وہ شخص جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، وہ شخص ہوگا، وہ جوان ہوگا جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزری ہوگی، کہ جس نے اپنی جوانی کو ضائع نہیں کیا۔ آج تو لوگ جوانی کو ضائع کر دیتے ہیں، ہوش نہیں ہوتا، اور جب بالکل بے روزگار ہو جاتے ہیں اور بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ جناب تو کوئی نوکری نہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، اب تو جناب کوئی کام دھندا نہیں، اب تو کمر بھی جواب دے رہی ہے، اب تو ایسی پڑھ رہے چلو جاؤ اللہ کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی سی نماز پڑھ لیتے ہیں، عبادت کر لیتے ہیں۔ تو جوانی کی عبادت جو ہے اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو جوانی میں غافل رہا اور بڑھاپے میں آ کے پھر اسے ہوش آیا تو اس کی عبادت کا مرحلہ اپنی جگہ، لیکن جو لذت اور جو عبادت کی حلاوت چاشنی اور جو مقام اسے جوانی میں ملنا تھا، اللہ رب العزت اسے وہ اس وقت عطا نہیں کرتا، کیونکہ جوانی کی عبادت، کیونکہ اس وقت نفس کا غلبہ ہوتا ہے، شیطان بہت حاوی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اسے ہر طرح سے جو ہے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ہر طرح سے سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر طرح کی مشکلات سے نکل کے جب وہ اللہ کی یاد کرنے کے لیے بیٹھ جائے، اللہ کے ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جائے، تو پھر اس صورت میں جو ہے اللہ کو وہ عبادت جو ہے بہت زیادہ پسند۔ تو وہی شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا کہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی یاد میں گزار دیا، اللہ کی یاد میں اپنی جوانی کو گزار دیا۔ تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگتا ہو، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اور منافق کی مثال بتائی، فرمایا کہ منافق اور مومن اس میں فرق یہ ہے کہ جب منافق مسجد میں آتا ہے تو منافق کا مسجد میں آنا ایسا ہے جیسے کہ پنجرے کے اندر پرندے کو قید کر دیا جائے۔ یہ سرکار نے مثال دے کے فرمایا، کیونکہ پنجرے میں جب پرندہ پنجرے میں چلا جائے تو اس وقت بہت زیادہ جو ہے بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار، کہ مجھے آزاد کرو، مجھے باہر نکالو۔ تو منافق کی مثال اسی طرح ہے کہ منافق جب مسجد میں آتا ہے تو وہ نماز پڑھنے نہیں آتا، بلکہ وہ عیب لگانے، عیب جوئیاں کرنے، نکتہ چینی کرنے، اور جو ہے مطلب کہ وہ جو ہے مطلب کہ تھوڑی دیر کے لیے آ جاتا ہے اور اس کا دل بے قرار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ لیکن مومن کی مثال، سرکار علیہ السلام مومن کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسا کہ سمندر میں مچھلی، کہ پانی میں جب مچھلی چلی جائے تو اسے حقیقی زندگی مل جاتی ہے، اس کا جو ہے اس کی حقیقی زندگی اسی پانی کے اندر۔ تو مومن کا دل بھی جو ہے کہا کہ مومن وہی شخص ہے کہ جو مسجد میں جائے تو اسے قرار آ جائے، سکون آ جائے۔ تو یہ ایمان کی حلاوت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا کہ چوتھا وہ شخص کہ کسی عورت نے کسی مرد کو دعوت گناہ دی مگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، دور ہو جا مجھ سے، تو ایسا شخص بھی محشر کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ پانچواں وہ شخص کہ جس نے مخفی انداز میں صدقہ کیا، یعنی اس طرح صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو پتہ نہیں چلا، بائیں الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہیں کہ جناب کتنا دیا۔ یہاں تو ارے بھائی مجھے جانتے نہیں ہیں میں کتنا دیتا ہوں، میرے کتنے جو ہے احسانات ہیں، میں اتنا مسجد میں، اتنا مدرسے میں اتنا پیسہ دیتا ہوں، اتنا فنڈ دیتا ہوں، یہ لوگوں کو گنوانا۔ تو جناب آپ تو رب کے لیے دیتے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے،
تو ایسا کوئی صدقہ، ایسی کوئی جو ہے بات تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں جناب، کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہاں تحدیث نعمت کے لیے، لوگوں کو ابھارنے کے لیے کہ جناب میں یہ اتنا دے رہا ہوں لہذا آپ بھی اتنا دیں، تو اس میں تو رعایت دی ہے علماء نے۔ لیکن ریاکاری اگر دکھاوا آ جائے کہ لوگ کہ ارے بھائی بڑا مالدار ہے، جناب بڑا پیسہ ہے اس کے پاس، تو پھر یہ دکھلاوا جب آ جائے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو دکھا رہا ہے، تو پھر محشر کے روز رب یہی فرمائے گا کہ تو نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا، اپنا اجر بھی انہی لوگوں سے مانگ۔ تو جب فرمایا کہ وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا کہ جو ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اور چھٹا جو ہے فرمایا کہ ساتواں وہ شخص کہ جس نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا، تو یاد الہی میں، خوف خدا میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ رو دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ جو شخص ہے جو اللہ کی یاد میں رویا، اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا، آج ہم دنیا کی محبت میں تو روتے ہیں، مال جاب نہ ہونے کی جو ہے وجہ سے ہم روتے ہیں، روزگار نہیں ہے اور دیگر پریشانیاں چھوٹی موٹی آ جاتی ہیں تو رو دیتے ہیں، مگر ہم یہ اپنا احتساب کر لیں کہ کیا کبھی ہم اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے روئے؟ تو سرکار تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد میں رو، اللہ کے خوف سے رو۔ تو جو شخص اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے روئے تو ایسا شخص بھی جو ہے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو کا ایک قطرہ نکل گیا، مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکل آیا اس کی آنکھوں سے، تو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ یہ بشارت دی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ یہ ساتوں اشخاص، یہ 7 افراد وہ ہوں گے کہ جنہیں سرکار دو جہاں اپنے ہاتھوں سے جام حوض پلائیں گے، حوض کوثر کا جام انہیں پلایا جائے گا، جس کے بعد انہیں دوبارہ جو ہے پیاس نہیں لگی۔ تو بہرحال قیامت کا قیام ہونا ہے، قائم ہونی ہے، قیامت آ کر ہی رہے گی۔ قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین جو ہے وہ تھر تھر کانپنے لگے، زمین تھر تھر وائبریشن ہو جائے گا، تھر تھر کانپنے لگے گی۔ فرمایا واخرجت الارض اثقالها، اور زمین نے اپنے اندر جو کچھ بھی بوجھ لیا ہوگا وہ سب نکال دے گی، یہاں تک کہ درخت جو جڑوں سمیت جو بڑی مشکل سے جو ہے زمین سے نکلتے ہیں، یہاں تک کہ درخت بھی اپنی جڑوں کے ساتھ جو ہے زمین سے نکل پڑیں گے، جو خزانے، جو دفینے زمین کے اندر ہوں گے وہ سب نکل جائیں گے، یہاں تک کہ زمین میں جتنے مردے دفن ہوں گے وہ سارے جو ہے باہر نکل جائیں گے۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا ہائے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، انسان یہی کہے گا کہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس دن زمین جو ہے سارے خبر دے گی، سب بتا دے گی، ساری جو ہے سارا پول کھول دے گی، یہاں تک فرمایا کہ زمین کے جس حصے پر، جس گوشے پر، جس جگہ بھی اس نے داد عیش کیا ہوگا، چھپ چھپ کر دروازے بند کر کے اس نے گناہ کیے ہوں گے، جو بھی رب کی نافرمانی جس جگہ بیٹھ کر کی ہوگی، اس وقت وہ جگہ جو ہے اس کے خلاف گواہی دے کہ یہ اس طرح کیا کرتا تھا، علل اعلان دوسرے بھی سن رہے ہوں گے کہ یہ گناہ کیا کرتا تھا، یہ اسی جگہ بیٹھ کر اذان تو سنا کرتا تھا مگر اسے اتنا ہوش نہیں ہوتا تھا کہ برابر میں مسجد ہے، جا کر میں 4 رکعت نمازیں پڑھ لوں، 2 رکعت نفل پڑھ لوں، قرآن کی تلاوت کر لوں، جا کر میں درس قرآن کی محفل میں شریک ہو جاؤں، جا کر جو ہے میں خطابات بیانات سن کر اپنی اصلاح کر لوں، اسے ہوش نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت جو ہے واقعی اسے بہت پچھتاوا ہوگا، بہت زیادہ ندامت ہوگی، افسوس ہوگا۔ ظاہر ہے نا، اگر ہم سے کوئی خطا ہو تو ہم کہتے ہیں خاموش ہو جا، اس کو مت بتائیے، اگر ہمارا گناہ ظاہر ہو جائے تو کیا کہ گناہ تو ہم چھپ چھپ کے کرتے ہیں مگر نیکیاں جو ہے ظاہر کر دیتے ہیں۔ تجھے پتہ نہیں میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو تہجدی پڑھتا ہوں، میں تو اتنا درود پڑھتا ہوں، میں تو اتنا ذکر کرتا ہوں، ہر وقت میری جو ہے تسبیح چلتی رہتی ہے، اور جو ہے جناب ساری نیکیوں کا اظہار کر دیتے ہیں،
لیکن کبھی یہ نہیں کہ آج تو میں نے یہ گناہ کیا، آج تو مجھ سے یہ خطا ہو گئی۔ لیکن بہت سے ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں کہ گناہ کریں گے تو اب جب ان کو جو ہے اس طرح جب وہ پریشان ہوتے ہیں، مصائب و آلام میں گر جاتے ہیں، تو ان سے اگر کہا جائے کہ جناب آپ نے کیا اپنے گناہوں سے توبہ کی، کیا آپ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، تو جناب یہاں پر انہیں ندامت بھی نہیں ہوتی اور فوراً جو ہے وہ ہنستے ہوئے، ارے ہاں یہی تو یار ٹائم نہیں ملتا سب میں نماز پڑھنے کا، کیا کروں؟ تو 3 گھنٹے کی فلم دیکھنے کا، گھنٹوں انٹرنیٹ استعمال کرنے کا اس کے پاس وقت تو ہوتا ہے، اور ادھر ادھر بیٹھ کے وقت کو برباد کرنے کا، جو وقت کو ضائع کرنے کا اس کے پاس وہ جو ہے وقت تو ہوتا ہے، مگر کیا کہ اس کے بعد چند سیکنڈ نہیں ہوتے، چند منٹ نہیں ہوتے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اسے راضی کرنے کی باتیں کرے، اس کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے، نیک بننے کا عزم اور ارادہ کر لے، تو پھر اس وقت بظاہر پچھتاوے گے اور کچھ نہیں ہوگا، اور پھر وہ لوگ بھی خوش بخت ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے کہ جو جس جگہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، محشر کے روز وہ جگہ بھی گواہی دے گی کہ مولا اس نے جو ہے اس جگہ نفل پڑھی، اس جگہ نماز پڑھی۔ جب بھی کہا کہ نماز پڑھو تو جگہ بدل کی، لیکن نمازی کے آگے سے گزرنا، ایسے نہیں کہ جناب میں دوسری جگہ نماز پڑھ لوں لیکن نمازی کے آگے سے گزر جائے، وہ تو حرام کام ہوگا۔ تو نمازی کا بھی خیال کرتے ہوئے جگہ بدل کے عبادت کی جائے، تو محشر کے روز وہ جگہ بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی گواہی دے گی کہ مولا اسے بخش دے، اس نے یہاں پر نماز پڑھی، اس نے وہ دیواریں بھی گواہی دیں گی کہ اس نے یہ تیرے محبوب پر درود پڑھتا تھا، تیری حمد و ثنا کیا کرتا تھا، سبحان اللہ الحمدللہ بلند آواز سے کہا کرتا تھا، وہ دیواریں گواہی دیں گی کہ مولا اسے بخش دے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو یہ قیامت کے روز یہی گواہیاں جو ہے کام آئے گی، وہ نفسا نفسی ہوگی، وہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا، اس وقت جو ہے کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اور صرف نیکیوں کے لوگوں کو ضرورت ہوگی کہ بس کوئی نیکی مل جائے، کوئی ایسی بخشوانے والی نیکی مل جائے۔ تو قیامت کی جو علامات اور جو قیامت کی نشانیاں ہیں وہ تو مصطفیٰ جان رحمت، غیب کی خبریں دینے والے آقا، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا کہ اللہ نے آپ کو سارے علوم سے نوازا، سب کچھ بتا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی خبر دے دی، مگر علامتیں بتائیں اور وقت کا تعین نہیں کیا، کسی ہجری، کسی صدی، کسی سن کا جو ہے تعین نہیں کیا، وقت کا تعین نہیں کیا، خاص نہیں کیا، مگر صرف اتنا بتایا کہ قیامت ضرور آئے گی، مگر کب آئے گی؟ فرمایا کہ جمعہ کا دن ہوگا اور عاشورہ کا دن ہوگا، بس 10 محرم الحرام اور جمعہ کا دن، مگر کون سی ہجری میں، کون سے سن عیسوی کے اندر، سن ہجری کے اندر، یہ نہیں بتایا حضور علیہ السلام نے، مگر فرمایا کہ قبل قرب قیامت، اگر جو ہے قیامت سے پہلے یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لو کہ قیامت جو ہے اب آ چکی ہے۔ سب سے پہلے جو بتایا کہ سور پھونکا جائے گا، وہ سور کے بارے میں یہ کہا کہ اس کی آواز بڑھتی رہے گی حتیٰ کہ کان کے پردے پھاڑ ڈالے گی، اور پھر جو ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت زیادہ ہوگی، جہالت بڑھ جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم سے مراد یہ نہیں کہ علماء کے سینوں سے علم کو بلا دیا جائے گا، محو کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، نہیں، بلکہ اس روئے زمین پر کوئی بھی عالم حق باقی نہیں رہے گا، تو سمجھو کہ بس قیامت آ گئی۔ اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ زنا کاری کی کثرت ہوگی، شراب خوری کی زیادتی ہوگی، مردوں کی تعداد کم ہوگی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ صحابہ کرام آپس میں، حضرت حذیفہ بن اسید غفاری یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کی گفتگو پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے، ہم ذکر کر رہے تھے قیامت کا، حضور آئے، فرمایا کہ کیا گفتگو کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم قیامت کے متعلق بات کر رہے ہیں، قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم ان نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ فرمایا کہ پھر وہ نشانیاں ذکر کی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ دھواں اٹھے گا،
دھواں ہی دھواں ہوگا۔ اور فرمایا کہ دجال کا خروج ہوگا، دجال آئے گا کہ جو کانا ہوگا، ایک آنکھ نہیں ہوگی، پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا اور صرف مومن ہی کو جو ہے نظر آئے گا۔ تو پھر وہ شوبدہ دکھائے گا، وہ فتنہ جو ہے برپا کرے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، حضرت امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ جو ہے دجال کو قتل کریں گے۔ دابت الارض اس کا خروج ہوگا۔ سورج جو ہے وہ ابھی تو یہاں سے مشرق سے نکلتا ہے، مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن جو ہے جب قرب قیامت ہوگی، جب قیامت جو ہے قریب ہوگی، تو اس وقت جو سورج نکلے گا وہ مغرب سے سورج نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے تعلیم فرما رہے ہیں کہ توبہ کر لو، تائب ہو جاؤ، نیک بن جاؤ، کیونکہ توبہ کا دروازہ قیامت آنے سے 40 سال پہلے بند کر دیا جائے گا۔ جس وقت سورج جو ہے مغرب سے نکلے تو سمجھ لینے کا اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی توبہ، کسی کی توبہ جو ہے قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اشارات جو ہے بیان فرمائے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مقامات پر زمین کو دھسا دیا جائے گا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں۔ اور پھر وہ زمین جب دھسے گی تو اس کے جو ہے پھر ایک جو ہے مطلب کہ یمن کی طرف سے ایک آگ جو ہے آئے گی، اور اس آگ سے بچتے ہوئے لوگ جو ہے شام کے میدان میں جمع ہو جائیں گے، اور محشر کا جو میدان ہوگا وہیں پر جو ہے محشر کا میدان لگایا جائے گا، وہیں پر سارے لوگ جو ہے جمع ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو سمجھو کہ بس اب قیامت آ چکی ہے، لہٰذا ابھی قیامت نہیں آئی، ابھی نہیں پتہ کہ قیامت کب آئے گی، لیکن قیامت آنے سے پہلے بندہ قیامت کی تیاری کرے۔ اس بات پر سب کا تو اتفاق ہے کہ موت کا اگر دیکھا جائے کوئی مذہب، کوئی فرقہ، کوئی گروہ جو ہے انکار نہیں کرتا، سب کا اتفاق ہے، سارے مانتے ہیں کہ مرنا ہے، موت کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ لیکن کیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ بظاہر اگر جو ہے کچھ لوگوں کو دیکھا جائے تو وہ ان کا طرز زندگی، طرز معاشرت ایسا ہوتا ہے، انداز عمل ایسا ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جناب اس کو تو کبھی مرنا ہی نہیں، اللہ کے حضور حاضر ہو کے اسے تو کبھی جو ہے حساب و کتاب دینا نہیں، حرام کھا رہا ہے، سود کا لین دین کر رہا ہے، اور جو ہے رشوت کا لین دین کر رہا ہے، نہ جانے کیسے کیسے بڑے گناہ کر رہا ہے، اسے تو کبھی مرنا نہیں، قبر میں نہیں جانا، معاشر کے روز جو ہے اسے جو ہے اللہ کے حضور حاضر ہو کے جمع نہیں ہونا، حساب کتاب نہیں دینا، وہاں پر جمع نہیں ہونا۔ تو یہ ایسا زندگی، طرز زندگی تو اپنے عمل کے اعتبار سے یہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ منکر قیامت ہے، کہ یہ قیامت کا منکر ہے۔ بظاہر یہ اپنے قول سے قیامت کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت ہی پتہ چلے گا جب قیامت آ جائے گی، بالکل قیامت ظاہر ہو جائے گی، تو پھر اس وقت اسے احساس ہوگا کہ کاش میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا، کاش نیک بن جاتا، آج متقی ہوتا، پرہیزگار ہوتا، تو اللہ والوں کی صفوں میں ہوتا، اولیاء اللہ کی صفوں میں ہوتا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوتا۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، جلدی طائب ہو جاؤ، موت کا بھی نہیں پتہ، اور جو ہے موت کی تیاری بھی کرو، سب کچھ کرو، اور جو ہے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو، انشاءاللہ اللہ ضرور مہربان ہو جائے گا۔ آخر میں صرف ایک حدیث پاک جو بڑی کام کی اور بڑی جو ہے زبردست حدیث پاک ہے، یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ محبت کا بھی جو ہے کوئی پھل اور کوئی ثمرہ ہوتا ہے، کوئی صلہ ملتا ہے۔ ایک صحابی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ وہ شخص نے کتنا پیارا جواب دیا، اس صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میں نے قیامت کی تو کوئی تیاری نہیں کی، لیکن میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، بس المرء مع من احب الیہ، تو جو جس سے محبت
محبت کرتا ہے محشر کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ رسول کے ہو جاؤ، اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، اتباع رسول کرنے والے ہو جاؤ، سنتوں کے پابند ہو جاؤ، عشق رسول، محبت رسول، ادب مصطفیٰ اپنے سینوں میں بھر لو، اور انشاءاللہ عز و جل یہی وہ عمل ہے کہ جو بندے کو بخشوا دے گا۔ اللہ جو ہے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔